بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں۔ تو اگر ہم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، ضبط لے آئیں نفس پہ، تو بہت سے گناہوں سے اور برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ نفس ہے کیا، کیسے یہ طاقتور ہوتا ہے، کیسے ہمیں یہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا بات کرتے ہیں کہ نفس ہے کیا بیسیکلی۔ نفس انسان کے اندر اس کی جذبات، ایموشنز، اس کا جو لگاؤ ہے، جو اس کو برائیوں کی طرف اور بلائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کا نام نفس ہے۔ علماء کرام نے نفس کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 طرح کا نفس بیان کیا جاتا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جو نفس امارہ ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف، اس کا رجحان ہے گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، اور جو نفس لوامہ ہے وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، یعنی جب ہم برا کام کرتے ہیں تو اس پہ ڈانٹ کرنا، اور جو نفس مطمئنہ ہے وہ ہمیں اطمینان کا جو فیلنگ ہے، جو سکون کی فیلنگ ہے، اس کا رسپانسبل ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ نفس تو اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تو پھر نفس ہمیں برائیوں کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے، اور ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اس پر ضبط کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بات ہم نے کی کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، جس کا پورا فوکس گناہوں کی طرف رہتا ہے، ہمارا رجحان گناہوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور نفس لوامہ وہ ہے جب ہمیں شرمندگی فیل ہو گناہ کرنے کے بعد، ہمیں لگے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، افسوس ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو کمزور کیسے کر سکتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو کے ایک پرسکون اور آخرت کی اچھی زندگی بنا سکیں۔ کیونکہ جب تک نفس امارہ مضبوط رہے گا، ہمارا جو رجحان ہے وہ گناہوں کی طرف رہے گا۔ جب نفس مطمئنہ مضبوط ہوگا تو ہمارا اللہ کی رضا میں ہم راضی رہیں گے، نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان رہے گا، اور یہ بلند ترین سطح ہے نفس کی اور پاکی کی۔ فطرتاً ایک جو ایوریج انسان ہے وہ نفس لوامہ کی سٹیٹ میں تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ جب وہ گناہ کرتا ہے اس کو شرمندگی، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمجھانا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو معمولی سا گناہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا جھوٹ بول لو، آج نماز چھوڑ لو، آج پہ ایک دفعہ یہ کام کر لیتے ہیں، دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنے نفس امارہ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ تو نفس امارہ کو آپ ٹیکنیکلی ایسے کمزور کر سکتے ہیں کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں۔ پہلے چھوٹی چیزوں پر کنٹرول کریں۔ اگر ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو کھانا کم کھائیں، سوتے زیادہ ہیں تو کم سوئیں، زیادہ بولتے ہیں تو تھوڑا کم بولیں۔ اگر ہم انٹرٹینمنٹ والی چیزیں زیادہ کرتے ہیں تو تھوڑی کم کرنا شروع کر دیں، تو نفس امارہ ہمارا آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ساتھ میں اپنے نفس مطمئنہ کو مضبوط کریں، نیکی کی طرف بڑھیں، نیکی کے کاموں میں انٹرسٹ لیں، نماز پڑھیں، قرآن، آہستہ آہستہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں۔ تو جیسے جیسے ہم اپنے گناہوں اور انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو کم کرتے جائیں گے، تو ہم حرام چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، تو ہم اپنے نفس امارہ کو کمزور کرتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی نفس مطمئنہ کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اگر ہم اپنے نفس کو وقت پر جان کر کنٹرول اور قابو نہ کر پائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، بندے کو گناہ معمولی لگنے لگ جاتے ہیں، اور بڑی بڑی برائیاں جو ہیں وہ ایسے ہی کر لیتے ہیں جھٹکے میں، کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کو، نفس امارہ کو پہچانیے اور اس کو قابو میں کیجیے، تاکہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی سنور سکے۔ والسلام۔